اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے استخارہ کے حوالے سے بیان کیا کہ استخارہ کے نوافل کس طریقے سے ادا کرنے ہیں، اس کی دعا کا بیان ہوا۔ اور آج جو ضروری نوافل ہیں، ایسے نوافل جو انسان کو زندگی میں ایک بار ضرور ادا کرنے چاہیے، اور ایسے نوافل جس کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا جان سے کہ اے چچا جان، کیا میں آپ کو عطا فرماؤں؟ تو آپ نے پھر کیا عطا فرمایا؟ آپ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایسے نوافل ہیں، اس کے اندر ایسے کلمات طیبات ہیں، جب انسان ان کو ادا کرتا ہے، اللہ خالق کائنات بندے کے 10 قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ خالق کائنات رزق کے اندر بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ جو آفات و بلیات انسان پر اکثر آتی ہیں، یہ انسان کے گناہوں کا ہی سبب ہوتا ہے۔ بہرکیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب العالمین اس کی برکت سے 10 قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، انسان کے اگلے پچھلے گناہوں کو، انسان کے صغیرہ کبیرہ جو چھوٹے بڑے گناہ ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں کو، زہری گناہوں کو، پوشیدہ گناہوں کو، سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو ترتیب ہے، یہ جو نماز ہے، یہ نماز صلاۃ التسبیح ہے، تسبیح کی نماز یا صلاۃ التسبیح۔ اور اس کا طریقہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سنن ترمذی شریف کے اندر فرمایا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یہ نیت کر لینی ہے۔ اور نیت کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ عقد القلب علی الفعل، کسی کام پر پختہ ارادہ جو انسان کر لیتا ہے، فرمایا کہ وہی جو دل کا ارادہ ہوتا ہے پختہ، اس کا نام نیت ہوتا ہے۔ بہرکیف اپنی نماز کو شروع کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور سبحانک اللہم یہ ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ جو ہے کلمات طیبات جو پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا یہ پڑھ کر اس کے بعد جو ہے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملانی ہے، جب وہ سورت پڑھ لیں، سورت کے بعد رکوع کے اندر نہیں جانا، بلکہ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو پڑھنا ہے۔ پہلے 15 مرتبہ، اب 10 مرتبہ رکوع جانے سے پہلے، یہ 25 بار ہو گیا۔ اسی طرح پھر رکوع کے اندر جانا ہے، رکوع کے اندر جانا ہے، پہلے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، اس بعد پھر جب ہے رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے، تو یہ 35 مرتبہ ہو گیا۔ جب رکوع سے اٹھنا ہے، تسمیع و تحمید کے بعد تسمیع سمیع اللہ لمن حمیدہ اور تحمید ربنا لک الحمد، اس کے بعد جو ہے پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ 45 مرتبہ ہو گیا، یہ 45 مرتبہ ہو گیا۔ اور اسی طرح جب سجدے کے اندر پھر جانا ہے، سجدے کے اندر جو ہے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، جب سجدے کے اندر 10 مرتبہ پڑھنا ہے تو یہ 55 مرتبہ ہو گیا۔ اور جب سجدے سے اٹھنا ہے، دوسرے سجدے سے جانے سے پہلے جو ہے فرمایا کہ پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ 65 مرتبہ ہو گیا۔ اور جب دوسرے سجدے کے اندر چلے جائیں تو پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ 75 مرتبہ ہو گیا۔ یعنی جب رکعت شروع کرنی ہے، شروع کے اندر جو ہے 15 بار پڑھنا ہے، پھر ہر جگہ پہ جو ہے جو بتائی گئی ہیں
10-10 بار پڑھنا ہے، اور یہ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ اور چاروں رکعتوں کے اندر جو ہے 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو پڑھنا ہے۔ اور ایک دو جو ضروری چیزیں ہیں وہ ضرور خیال رکھنا ہے کہ جب سبحان اللہ والحمد للہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، رکوع و سجود کے اندر رکوع اور سجود والی تسبیح وہ پہلے پڑھنی ہے، اس کو بعد کے اندر پڑھنا ہے۔ اور دوسری ضروری چیز جو ہے جو نوافل کے اندر ہوتی ہے، وہ جب دوسری رکعت پڑھیں التحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک یہاں تک اس کو پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت جب شروع کرنی ہے تو وہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک یہاں سے شروع کرنا ہے تیسری رکعت سے۔ جس طرح عصر کی پہلی جو سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں، عشاء کی جو پہلی 4 سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں، جو ان کی ترتیب ہوتی ہے، اسی طرح اسی کی ترتیب کے ساتھ جو ہے ان نوافل کو ادا کرنا ہے۔ اللہ خلق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔